الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله سبحان الله سبحان الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلوات و سلام علیہ یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلوات و سلام علیہ یا سیدی یا سیدنا وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین والمعصومین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بأیدینا سهل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد لبن القمر لا يمكن الصلاة وما كان حقه بعد الخدا بزرگتہ قصہ مختصر. اللہ جل جلالہ وعظم نواله وأعظم شانه وأتم برهانه وجل ذکره وعز اسمه ولا الہ غیره کی حمد و ثنا تعریف و توصیف جو خالق کائنات بھی ہے مالک اشتہاد بھی ہے. نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم حضور خاتم النبیین والمرسلین امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بندہ عزیز کی طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات گرامی قدر، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد فاروق رضا قادری صاحب آپ کے حکم پر سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں. رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات عالم میں بنی نو انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ نور چمکا سبحان اللہ اور پھر اس نور نے ساری کائنات کو روشن کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ظلمتوں، اندھیروں، گمراہیوں، بے راہیوں کے شکار لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے اور آقا کریم علیہ السلام کی نور کی برکت سے ان کے دل منور ہوئے اور ان کے دلوں میں ایمان کا نور روشن ہوا. تو پھر کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی غنی ذوالنورین بن گیا اور کوئی مولا کائنات اسد اللہ الغالب بن گیا. حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محب بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ایمان والے کی یہ نشانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات گرامی قدر، جن کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا، جن کی وجہ سے ایمان
فاروق کو نصیب ہوتی ہے، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو، جن کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، وہ پاک ہستی کس قدر اللہ سے محبت کرنے والی ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، سیرت ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ابھی بچپن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے ہی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قدر اللہ سے بچپن سے ہی محبت کرنے والے ہیں کہ اس وقت کے کفار و مشرکین مکہ وہ وانا کا ایک مقام تھا جہاں پر بتوں کی پوجا کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر اپنی منتیں مانتے پوجتے۔ تو وہ آقا کریم علیہ السلام ابھی بچپن میں ہے تو آپ کو بھی کہتے کہ آپ کے ساتھ چلیں، تو آقا کریم علیہ السلام ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی پھوپھیاں، انہوں نے آپ کو زیادہ اصرار کیا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، کچھ ناراض ہوئے کہ آپ کیوں ساتھ نہیں جاتے، تو آقا کریم علیہ السلام ساتھ چل دیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام واپس نکل پڑے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ نے وہ نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میری طبیعت پر بوجھ واقع ہوا اور مجھے اللہ رب العالمین نے اس کام سے روک دیا۔ تو حضرات گرامی قدر وہ کفار و مشرکین جو وہاں پر آنے پر آقا کریم علیہ السلام پر زور دے رہے تھے، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہر طرح کے شیاطین سے محفوظ فرما رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر اور پھر بچپن میں اللہ رب العالمین سے محبت اور پھر بچپن کے بعد جوانی میں رب العالمین سے محبت۔ آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ بتاتے ہیں، حج کے لیے عمرہ کے لیے، کہ اب بھی جب غار حرا کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے تو جانے والے بتاتے ہیں کہ اب بھی جو صحت مند آدمی ہے، تندرست، وہ بھی غار حرا کے پہاڑ اب کاٹ کے ہموار راستہ بنا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پہاڑ غار حرا کی زیارت کے لیے چڑھتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ جو تندرست آدمی ہے، جو صحت مند آدمی ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے محبت کہ اب بھی تندرست آدمی، صحت مند آدمی جب راستے ہموار کر دیے گئے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا دیے گئے ہیں، تو وہ غار حرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں، مشقت محسوس کرتے ہیں۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے محبت کہ جوانی شروع ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں غار حرا میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنی کئی کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے ہیں اور رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں۔ قربان جائیں، یہ رسول اللہ کی اپنے رب سے محبت ہے اور رب کے رسول اللہ سے کیا محبت ہے کہ رسول اللہ کی پیاری بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
خوشخبری سنا دو۔ تو حضرات گرامی قدر توجہ کی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا بچپن اللہ کی محبت میں، لڑکپن اللہ کی محبت میں، جوانی اللہ کی محبت میں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام اس قدر اللہ کی محبت ہے کہ ہر وقت نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کوشش میں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی کیا کوشش ہے، کیا محنت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی کیا تمنا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ضرور بھی ضرور جو رسول آیا ہے وہ تمہارے لیے حریص ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ جبین جھکانا شروع کر دو، تم اللہ رب العالمین کے مقبول بندے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جاؤ۔ اگر تم عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو، لاتوں عزا منات کی عبادت کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے بچپن میں یہی تمنا کی کہ مجھ رسول اللہ کی امت اللہ کی وحدانیت کا اقرار شروع کر دے، مجھ رسول اللہ کی امت اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ لڑکپن میں بھی یہی تمنا ہے، جوانی میں بھی یہی تمنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ساری ذاتی حیات مبارکہ اسی تمنا میں، اسی توجہ میں گزر جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کی ہو کر رہ جائے۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر آقا کریم علیہ السلام اسی تمنا میں، اسی کوشش میں، محنت میں ہر طرح کی تکلیف، مصیبت، آزمائش برداشت کرتے ہیں۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ پر ظلم ڈائے جاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام ان مظالم کو برداشت کرتے ہیں، طائف میں محصور ہو جانا برداشت کرتے ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے رستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف، مصیبتیں، آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پھر بھی پیغام ہدایت کو رکنے نہیں دیتے ہیں، اور پھر اپنا وطن چھوڑنا یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ بڑی آزمائش، تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف نوع انسانی کی ہدایت کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے بنی کا واقعہ بیان فرمایا، مجھے وہ واقعہ بڑا پسند آیا۔ اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو رب سے کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کا ایک بنی ہے جو کہ ابھی چھوٹی عمر میں ہے لیکن اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس بنی کا مقام یہ ہے کہ اگر مادر ذات اندھے کو پیشانی پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو بینائی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس وقت کا بادشاہ ہے جو اپنے رب ہونے کا اعلان کرتا ہے، اپنے آپ کو رب منواتا ہے، اور اس کے وزراء ہیں، ان کے وزراء میں ایک وزیر ہے جو کہ اندھا ہے، وہ اس ولی کے پاس، لڑکے کے پاس حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی اس لڑکے کے پیشانی پر، چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو بینائی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کو بینائی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جب یہ خبر بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لڑکا تو میرے لیے خطرہ ہے، تو اس نے پلان شروع کر دیا کہ کسی طرح اس لڑکے کو اس علاقے سے دور کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ تو اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ اس لڑکے کو گرفتار کیا جائے۔ اب اس اللہ کے ولی لڑکے کو، نوجوان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اب بادشاہ یہ پلان کرتا ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اب اس کی شہید کرنے کے، اس کو مارنے کے منصوبے تیار ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے وہ بادشاہ اپنے وزیروں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو کہ تم اس کو اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور اونچے پہاڑ پر پہنچ کر اس کو پہاڑ سے گرا دو تاکہ یہ پہاڑ سے گرے اور گرنے کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں، جسم چور چور ہو جائے اور یہ فوت ہو جائے، مر جائے۔ اب اس کو بادشاہ کے وزراء پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ کیجیے گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، مادرسات ولی ہے، نوجوان ہے اور اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ جب وہ رب العالمین کا مقرب بندہ اس بادشاہ کے ظلم کا شکار ہونے والا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے وزیر پہاڑ سے گرانے والے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حضرت گرامی قدر جب وہ نوجوان یہ دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ پہاڑ پر لرزہ طاری فرما دیتا ہے، پہاڑ پر زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، سارے کے سارے وزراء پہاڑ سے گرتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، وہ نوجوان اللہ کا ولی بچ جاتا ہے، ایک شہر میں چلا جاتا ہے، بادشاہ پھر گرفتار کر لیتا ہے۔ اب بادشاہ پھر منصوبہ بناتا ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے قتل کیا جائے۔ اب وہ اپنے وزراء کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو کشتی میں سوار کرو اور اس کو دریا کے اندر لے جاؤ، جب دریا کے درمیان میں پہنچو تو وہاں پر اس کو کشتی سے پھینک دینا۔ اب دوبارہ اس کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، جب وہ کشتی میں سوار کیا جاتا ہے، دریا کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو حضرات گرامی قدر وہاں پر پہنچ کر جب اس کو پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ پھر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے میرے لیے کافی ہو جا۔ تو حضرات گرامی قدر اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اپنے مقرب نوجوان کی دعا کو قبول کرتا ہے تو رب اس کشتی میں زلزلہ طاری کر دیتا ہے، کشتی ہچکولے کھانا شروع ہو جاتی ہے، اب کشتی سے سارے وزراء دریا میں گر جاتے ہیں، اللہ اپنے محبوب بندے کو بچا لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر وہ نوجوان شہر کی طرف چل پڑتا ہے، بادشاہ بڑا حیران ہے کہ میں نے پہاڑ سے گرانے کا منصوبہ بنایا، لڑکا بچ گیا، میں نے کشتی سے دریا میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا، لڑکا بچ گیا۔ اب اس نے نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بتا کہ میں نے دو منصوبے بنائے، تو بچ گیا ہے، تجھے میں قتل کرنا چاہتا ہوں تو میں کس طرح تجھے قتل کر سکتا ہوں اور تو کیسے بچ جاتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے بادشاہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو تجھے میں طریقہ بتاتا ہوں، تو میرے طریقے پر عمل کر کے مجھے قتل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے کیا جائے؟ تو نوجوان نے فرمایا ایسا کرو، تم ایک میدان میں اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کرو اور مجھے سولی پر لٹکاؤ اور پھر کمان میں ایک تیر ڈالو اور وہ تیر جس کو پھینکنے کے لیے دو اس کو کہو کہ جب تم نے تیر پھینکنا ہے تو تم نے یہ جملہ کہنا ہے، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ پھینکتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر جب یہ جملہ نوجوان نے سکھایا، اس لڑکے کو سولی پہ لٹکایا گیا اور اب وہ تیر پھینکا جاتا ہے اور تیر پھینکنے والا یہ لفظ منہ سے ادا کرتا ہے، بسم اللہ رب الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ پھینکا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب وہ تیر اس نوجوان کے رب العالمین کے نام سے پھینکا جاتا ہے تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پہ لگتا ہے تو وہ لڑکا کن پٹی پہ تیر لگنے کی وجہ سے شہادت کا رتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، گرامی قدر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مختار کی آمد، سرور کی آمد، سلطان کی آمد۔ حضرات گرامی قدر اب وہ بادشاہ پہاڑ سے گرانے کا منصوبہ بناتا ہے تو اس کا منصوبہ کامیاب
کامیاب ہوتا ہے، وہ پلان کامیاب ہوتا ہے جو وہ غلام، وہ لڑکا خود بتا رہا ہے، اور جس نے اس لڑکے نے اپنے رب کے ساتھ محبت کا اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے رب سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اپنے لیے کافی ہونے کی دعا کرتا ہوں، تو میرا رب مجھے بادشاہ کے ظلم سے بچا لیتا ہے۔ اب اگر بادشاہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس طرح قتل کر سکے گا جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے رب کی وحدانیت کا اعلان بھی ہو جائے اور مجھے شہادت کا رتبہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو حضرات گرامی قدر، جب کان میں تیر لگتا ہے، کان پٹی پہ، وہ لڑکا شہید ہو جاتا ہے اور کلمات پوری رعایا میں گونج جاتے ہیں، بسم اللہ رب الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام کے صدقے یہ لڑکا شہادت کا رتبہ پا جاتا ہے، تو پوری رعایا وہاں پر یہ کہنا شروع ہو جاتی ہے آمنا برب الغلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ حضرات گرامی قدر، وہ لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے شہادت ملے تو شہادت کی وجہ سے میری شہادت کے صدقے اس بادشاہ کی ساری رعایا کو رب کی معرفت نصیب ہو جائے، رب پر ایمان لانا نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں اس لڑکے کی قبر کو کسی وجہ سے کھولا گیا۔ جب اس لڑکے کی قبر کو کھولا گیا ہے تو اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقدس ہے، ہزاروں سال پہلے پہلی امتوں کا ولی ہے اور قبر میں دفن ہے ہزاروں سال سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اس لڑکے کی قبر کو کھولتے ہیں، اس کے لڑکے کا ہاتھ کان پٹی پہ موجود ہے، جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو خون کے فوارے اٹھ پڑتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب وہ لڑکا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت دینے کے لیے، اللہ کی پہچان دینے کے لیے اس قدر محنت میں ہے کہ ہر تکلیف، ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، شہادت تک قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ تو پہلی امتوں کا ولی ہے، مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، آقا کریم علیہ السلام ہر وقت بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، ہر مصیبت کو، تکلیف کو، آزمائش کو برداشت کر رہے ہیں، اور پھر اس لڑکے کا یہ مقام ہے، آپ توجہ کیجیے گا اس جملے پر بھی، کہ اس لڑکے کا یہ مقام ہے کہ ہزاروں سال ہو چکے ہیں، وہ لڑکا رب کے نام پر موت کو قبول کرتا ہے، لڑکا رب کے نام پر موت کو قبول کرتا ہے، ہزاروں سال ہو چکے ہیں، قبر میں چلا جاتا ہے، ہزاروں سال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑکے کی قبر کو کھولتے ہیں، تو وہ لڑکا اس طرح موجود ہے کہ اس کا خون ابھی تک بہہ رہا ہے، وہ زندہ ہے، تر و تازہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ پہلی امت کا ایک ولی ہے جس کا یہ مقام ہے۔ میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ میرا مصطفیٰ تو رب کا محبوب بھی ہے، رب کا حبیب بھی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمام انبیاء کے بھی امام ہے، تمام اولیاء کے بھی نبی ہیں۔ میرے مصطفیٰ قبر میں ضرور بھی ضرور زندہ ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو زندہ ہے واللہ، جو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی قدر، آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں، اللہ کی مخلوق کو ہدایت کے لیے صرف کر دی، تو پھر جب رب العالمین سے محبت اس قدر آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی، تو پھر رب نے بھی اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سے محبت کرنے والے ہیں، رب اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جب رب اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہے تو پھر رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگوں سن لو، میرا نبی مصطفیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اپنے
جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا. بولو سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کی اتباع کرے گا وہ مصطفیٰ کا محبوب ہوگا. تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت مجھ رب کی اطاعت ہے, میرے مصطفیٰ کی اتباع مجھ رب کی اتباع ہے, میرے مصطفیٰ کی محبت مجھ رب کی محبت ہے, میرے مصطفیٰ کے ساتھ عشق مجھ رب کے ساتھ عشق ہے, میرے مصطفیٰ سے بغض رکھنا مجھ رب کے ساتھ بغض رکھنا ہے. یہاں تک کہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہے, مجھ رب کا ذکر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کیوں ہم نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے لیے بلند فرمایا ہے. حضرات گرامی قدر, اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ رب سے محبت کرنے والے ہیں اور رب اپنے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے. تو مصطفیٰ رب سے جدا نہیں ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ اطاعت خدا میں بھی جدا نہیں ہے, مصطفیٰ اتباع خدا میں بھی جدا نہیں ہے, مصطفیٰ محبت خدا میں بھی جدا نہیں ہے, مصطفیٰ اتباع خدا میں بھی جدا نہیں ہے, مصطفیٰ اتباع خدا میں بھی جدا نہیں ہے, مصطفیٰ ذکر خدا میں بھی جدا نہیں ہے. اسی لیے تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے, اور دنیا میں مصطفیٰ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے, اور مصطفیٰ کی تربیت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت اپنے رب کا ذکر کر رہی ہے. قیامت کا دن ہوگا, مقام محمود ہوگا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے, تو کائنات میں مصطفیٰ نے اللہ کا ذکر کیا ہے, قیامت کے دن اللہ اپنے مصطفیٰ کی حمد کرے گا. اس لیے حضرات گرامی قدر یہ فرمایا گیا کہ جو مصطفیٰ کو خدا کہے وہ گمراہ ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم مصطفیٰ کو معذاللہ خدا کہتے ہیں. کوئی بھی مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتا ہے. جو مصطفیٰ کو خدا کہے وہ گمراہ ہے, لیکن جو مصطفیٰ کو خدا سے جدا کرے وہ بھی گمراہ ہے. حضرات گرامی قدر, اسی لیے آقا کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, کیونکہ یہ رب العالمین کی اپنے نبی سے محبت ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساری مصطفیٰ کی وجہ سے بنائی گئی ہے, کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, رب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. آخری اشعار علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. بولو سبحان اللہ. علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید میں میں بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات مصطفیٰ کی وجہ سے قائم ہے, کائنات میں توحید کا پرچم بلند ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے بلند ہے, کائنات میں اگر رعنائیاں ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں, کائنات میں اگر چرند پرند ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, آسمان و زمین ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. بلکہ یہاں تک علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں یہ کائنات پر آسمان قائم ہے, یہ آسمان کسی باپ نے نہیں اٹھایا ہوا, کسی کے بیٹے نے نہیں اٹھایا ہوا, کسی اور کے ذکر نے نہیں اٹھایا ہوا, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے. کائنات قائم ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے قائم ہے. تو یہ رب کی اپنے محبوب سے محبت ہے,
اور مصطفیٰ کی اپنے رب سے محبت ہے، جس محبت کا چرچا آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ ہر وقت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ہمارا توفیق مصطفیٰ